السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سبق نمبر 16 شروع کریں گے اور یہ نون تاکید کے بیان میں ہے۔ اس سبق میں نون تاکید کا بیان ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ فعل مضارع کے اندر لفظی اور معنوی تبدیلیاں کرنے والے بعض حروف ہیں اور ان میں سے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کا بیان اس سے پہلے بتایا گیا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کس طرح سے فعل مضارع کے اندر لفظی اور معنوی تبدیلی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں یہ بات آئی کہ لن جو کہ حروف ناصبہ میں سے ہے، فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے نفی میں۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے لن یفعل تو اس کا معنی ہوگا وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہی بات ہمیں تاکید کے ساتھ اس بات میں کرنا ہو، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہنا ہو کہ یہ کام ضرور کیا جائے گا یا کرے گا ایک مرد یا دو مرد، تو اس معنی اور مفہوم کے لیے بھی، یعنی اس تاکیدی معنی کو پیدا کرنے کے لیے اثباتاً فعل مضارع میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں یہ ہیں کہ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید بڑھایا جاتا ہے اور اسی طرح سے لام تاکید کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید بڑھایا جاتا ہے۔ مثلا یفعلو ہے، یفعلو کو ہم کہیں گے لیفعلن یا لیفعلن۔ لیفعلن وہ ایک مرد ضرور کرے گا، یا اسی طرح سے لیفعلن وہ ایک مرد ضرور کرے گا۔ یعنی لام تاکید کے ساتھ ساتھ ہم نے آخر میں نون مشدد داخل کیا یا نون ساکن داخل کیا، اور اس نون کو نون تاکید کہتے ہیں۔ اس نون کو نون تاکید کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسا نون جو فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں داخل کیا جاتا ہے، آخر میں لایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے فعل مضارع کے اندر تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فعل مضارع پر جو نون داخل ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ نون جو مشدد ہوتا ہے اور اس کے اندر تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کے اندر تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے، اور دوسرا نون ساکن جو تاکیدی معنی فعل مضارع کے اندر پیدا کرتا ہے۔ نون مشدد کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے اور نون ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے نون تاکید کی یہ دو قسمیں ہو گئی، نون مشدد اور نون خفیفہ۔ لیکن معنی کے اعتبار سے
یہ دونوں ہی فعل مضارع کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرتے ہیں اور فعل مضارع کو مضارع مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں. جیسا کہ اس کا ترجمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیفعلن وہ ایک مرد ضرور بے ضرور کرے گا، یا لیفعلن وہ ایک مرد ضرور بے ضرور کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ نون ثقیلہ جب فعل مضارع پر آتا ہے اور اسی طرح سے جب نون خفیفہ فعل مضارع پر آتا ہے تو فعل مضارع پر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں یہ ہیں. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ ساتوں نون اعرابی گر جاتے ہیں. ساتوں نون اعرابی یعنی جو افعال خمسہ اجمالی اعتبار سے جنہیں کہا جاتا ہے چاروں تسنیہ اور جمع مذکر غائب اور حاضر، اور اسی طرح سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ان ساتوں صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے جو اجمالی اعتبار سے 5 ہے اور انہیں افعال خمسہ کہا جاتا ہے. تو افعال خمسہ جن کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی گر جایا کرتا ہے. سب سے پہلی تبدیلی فعل مضارع میں لفظی یہی ہوتی ہے. اسی طرح سے دوسری تبدیلی جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جو جمع مذکر کے صیغے ہیں ان کے آخر سے نون کے گرنے کے ساتھ ساتھ واو بھی گر جایا کرتا ہے. یعنی واو جو جمع کا واو ہے وہ واو بھی گر جاتا ہے. اور اسی طرح سے واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی گر جاتی ہے. اور یہ کیوں گر جاتی ہے، کیسے گرتی ہے، کس وجہ سے گرتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز بورڈ پر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی. یہاں اجمالی طور پر آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دوسری تبدیلی ہوتی ہے کہ جب نون ثقیلہ جب آئے گا تو ایسی صورت میں واو جمع مذکر کا جو واو ہے وہ گر جاتا ہے، اور ایسے ہی واحد مؤنث کی یا بھی گر جایا کرتی ہے. اور ان کے حذف ہونے کے بعد واو پر دلالت کرنے کے لیے لام کلمہ پر یا جو بھی کلمہ واو کے حذف ہونے کے بعد نون ثقیلہ سے پہلے آتا ہے اس پر ضمہ دے دیتے تاکہ وہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے. اور اسی طرح سے یا کے حذف ہونے پر دلالت کرنے کے لیے نون ثقیلہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر کسرہ دیا جاتا ہے. آئی بات میں تیسرا تغیر یا تیسری تبدیلی نون ثقیلہ کے آنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں نون ضمیر کے بعد الف فاصل کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی الف فاصل اس الف کو کہتے ہیں جو دو حرف کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. الف فاصل یہاں اس لیے داخل کیا جاتا ہے تاکہ نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے درمیان میں فصل کر دے اور وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ نون ثقیلہ کے آنے کے بعد آخر میں ایک ساتھ 3 نون جمع ہوتے ہیں اور 3 نون ایک ساتھ پڑھنا یہ دشوار ہے عربی زبان میں. تو اس لیے یہاں نون ثقیلہ کے پہلے اور نون ضمیر کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں جسے الف فاصل کہا جاتا ہے. اسی طرح سے چوتھا کام جو اس
نون ثقیلہ کے داخل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نون ثقیلہ میں چاروں تثنیوں، یعنی جو چار تثنیہ ہیں، تثنیہ مذکر غائب و حاضر، اور اسی طرح سے تثنیہ مؤنث غائب و حاضر، اور اسی طرح سے نون ضمیر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ساکن ہوتا ہے. یہاں جو ہے الف ساکن ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے الف ساکن ہوگا، اور نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مقصور ہوگا ورنہ مفتوح. پانچویں بات کے ساتھ تعلق سے یہ ہے کہ نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف ہو تو نون ثقیلہ مکسور ہوگا، یعنی اس پر کسرہ آئے گا، اور اگر الف نہیں ہے تو اس صورت میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا. تو یہ 5 تبدیلیاں فعل مضارع پر آتی ہے نون ثقیلہ کے آنے کے بعد. اسی طرح سے نون خفیفہ جن صیغوں کے آخر میں الف ہوتا ہے ان سے نون خفیفہ نہیں آتا ہے، اور وہ چاروں تثنیہ ہے، اور اسی طرح سے جمع مؤنث غائب و حاضر. نون خفیفہ کے ساتھ یہ 6 صیغے نہیں آتے، چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون خفیفہ خود ساکن ہے، اور اسی طرح سے الف بھی ساکن ہوتا ہے. ایک ساتھ 2 ساکن عربی زبان میں پڑھنا ان کا دشوار ہے، مشکل ہے، پڑھے نہیں جا سکتے ہیں. دونوں میں سے کسی کو حذف بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں دونوں میں سے کسی کو حذف بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے نون خفیفہ جب داخل ہوگا تو ان صیغوں پر نون خفیفہ نہیں آتا، ان صیغوں پر نون خفیفہ نہیں آتا ہے. اس کے آئی بات میں تو یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعراب وہی ہوگا جو نون ثقیلہ کا. اسی طرح سے نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعراب وہی ہوگا جو نون ثقیلہ کا ہے. دونوں کے معنی میں تاکید پائی جاتی ہے. اس کی وضاحت اس سے پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ دونوں کے معنی میں تاکید پائی جاتی ہے. تو یہ مختصر سی تبدیلیاں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع پر ہوتی ہیں، جن کو آپ کے سامنے رکھا گیا. انشاءاللہ العزیز یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان کی گردان کیا ہے، اس کی مکمل وضاحت آئندہ سبق میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.